ہوتی تو بڑا سے بڑا بہادر، بڑا سے بڑا رستم زمانہ بھی دیکھ کر کچھ دیر کے لیے سہم جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے ڈر جاتا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ خاتون بھاگی کیوں نہیں؟ سینکڑوں کی بھیڑ ایک جانب تھی، تنہا خاتون ایک جانب تھی، وہ بھاگی کیوں نہیں؟ وہ سہمی کیوں نہیں؟ وہ ڈری کیوں نہیں؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب جب اسلام والوں پہ ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا گیا ہے، اسلام کی ہسٹری کو دیکھ لو، جب جب اسلام والوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا ہے، بھیڑ چاہے جس کی رہی ہو، جیت اسی کی ہوئی ہے جس کی زبان پہ اللہ کا نام رہا ہے۔ اس لیے اگر جیت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، فتح چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، حکومت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، نصرت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو، حوصلہ چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ جب کوئی بندہ مومن رب کی پاکی بیان کرتا ہے نا، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے، جب کوئی بندہ مومن رب کی پاکی بیان کرتا ہے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، یاد رکھنا جب کوئی بھی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ نے کچھ ایسے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے جو فرشتے ثواب لکھتے ہیں، کچھ ایسے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے جو گناہ لکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ نے زمین کی تخلیق فرمائی ہے، آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، پوری دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، شجر و حجر کی تخلیق فرمائی ہے، برگ و ثمر کی تخلیق فرمائی ہے۔ جب کوئی بندہ مومن اللہ کا نام لیتا ہے نا تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے، عرش اعظم تھرانے لگتا ہے، عرش اعظم کانپنے لگتا ہے، عرش اعظم وجد میں آ جاتا ہے، عرش اعظم جھومنے لگتا ہے۔ اتمام حجت کے لیے پروردگار پوچھتا ہے، اے عرش بتا تو کیوں ہل رہے ہو، بتا تو کیوں کانپ رہے ہو، بتا تو کیوں تھرا رہے ہو، بتا تو کیوں وجد میں آ رہے ہو۔ تو عرش اعظم جواب دیتا ہے، اے میرے مولا میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک تو اس کی مغفرت نہ فرما دے جس نے سبحان اللہ کہا ہے، جس نے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب ساؤنڈ بڑھائیے گھٹائیے مت، آپ دیکھ رہے ہیں موقع دیکھ کے گھٹا بھی دے رہے ہو، تھوڑا بڑھا دو۔ آپ کا ساؤنڈ اچھا ہے، تعریف کر کے جاؤں گا تو سارے لوگ کریں گے، برائی کر کے گیا تو اگلے بار آپ کٹ جائیں گے، ہم تو بنے رہیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ لیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج ہمیں صدق دل سے بتاؤ، صحیح دل سے بتاؤ، ہمیں تو کسی نے اللہ کا نام لینے سے روکا نہیں، بولو نا بھائی، ہمیں تو کسی نے اللہ کا نام لینے سے روکا نہیں۔ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے یار کہ رب کے آگے سر جھکے رب کی پاکی بیان کرتے رہے، سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ رب کی تقدس بیانی کرتے رہے، یہی ہے نا۔ ہمیں تو کسی نے نہیں روکا، ذرا توجہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں تو کسی نے نہیں روکا اللہ کے نام لینے سے، نہ کسی نے روکا ہے نہیں نہ روکا ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں، رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں روکا۔ لیکن مسلمانوں اس زمانے کو یاد کرو جب کم تعداد میں مسلمان تھے، صحابہ کا وہ دور اوائل اسلام ہے، گنے چنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، گنے چنے اللہ کے حبیب کی بات ماننے والے ہیں، گنے چنے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والے ہیں، کچھ ہی ہیں جو توحید پرست ہیں۔ اس زمانے کو یاد کیجئے جب مسلمانوں کو اللہ کا نام لینے سے روکا جا رہا تھا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، ایک خدا کے ماننے والوں پہ ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، وہ صحابہ پھر بھی چھپ چھپ کر اللہ کا نام لیتے تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی سیدنا بلال حبشی ہیں۔ یہ بلال حبشی کون ہیں؟ یہ مؤذن رسول ہیں جو اللہ کے نبی کے حکم پر آذان دیا کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بلال حبشی ہے کون؟ یہ امیہ بن خلف کا غلام ہے، امیہ بن خلف
कौन है? जो काबे का दुश्मन है, रसूलुल्लाह के दीन का दुश्मन है, रसूलुल्लाह के कानून का दुश्मन है, उसी उमय्या बिन खलब का गुलाम है बिलाल हबशी। बिलाल हबशी, बिलाल हबशी जिसकी कोई हैसियत ना थी अरब के जमीन पर, अरब की जमीन पर इज्जत उसकी होती थी जो माल वाला होता, जो इज्जत वाला वही होता जो माल वाला होता, जो दौलत वाला होता, जो सरमाएदार होता, जो देखने में गोरा चिट्टा होता। बिलाल हबशी काले रंग के थे, माल नहीं, ये खुद गुलाम थे, इनके पास कोई माल नहीं था, इसलिए बिलाल की कोई इज्जत नहीं थी अरब के जमीन पर। अहले अरब बिलाल को हिकारत की नजर से देख रहे थे, गिरी हुई नजर से देख रहे थे, दबी हुई नजर से देख रहे थे, वजूद में नहीं थे बिलाल हबशी। बिलाल की इज्जत नहीं समझी जा रही थी। बिलाल वही बोली बोलता था जो उसका मालिक बोलता था, जो उमय्या बिन खलब बोलता था, वही बिलाल हबशी की कोई हैसियत अरब के जमीन पर नहीं थी, गुलाम की जिंदगी जी रहे थे। बिलाल हबशी की नजर एक बार आकाए कौनैन के चेहरे पे पड़ गई है, मेरे नबी के रूहे ताबा पे पड़ गई है, रूहे ज़ैबाए मुस्तफा पे पड़ गई है। जैसी ही बिलाल की नजर, जैसी ही बिलाल की नजर रूहे ताबाए मुस्तफा पर पड़ी है, अब सैयदना बिलाल हबशी सारी दुनिया की बोली भूल जाते हैं, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगते हैं, अल्लाह के हबीब की बोली बोलने लगते हैं, मुस्तफा करीम की बोली बोलने लगते हैं। जैसे ही उमय्या बिन खलब की नजर किसी से, उमय्या बिन खलब पर किसी की नजर पड़ी है, उसने रोक के कहा है, ए उमय्या बिन खलब, जरा बता तो तू माबूद किसको मानता है? उमय्या बिन खलब ने कहा है, मैं लात को माबूद मानता हूँ, मैं मनात को माबूद मानता हूँ, मैं उज़्ज़ा को माबूद मानता हूँ, मैं हुबल को माबूद मानता हूँ, मैं 360 बुतों को माबूद मानता हूँ। उस वक्त उमय्या बिन खलब से किसी ने कहा था, ए उमय्या बिन खलब, उन माबूदों को तुम तो जरूर माबूद मानते, लेकिन जरा अपने गुलाम की खबर तो ले ले। कहा क्या हुआ मेरे गुलाम को? कहा जाके जायजा तो ले ले, तेरे गुलाम किस हालत में है। उमय्या बिन खलब घर आता है, बिलाल को एक किनारे खड़े होकर, बिलाल को एक किनारे पड़ा देखता है। सैयदना बिलाल हबशी किनारे पड़े हैं और किनारे पड़ के अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं। जरा शरीक हो जाइए, हाथों को उठाकर कह लीजिए सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक कोई जुबान खामोश ना रहे, सारे लोग मिलके कहें सुभान अल्लाह। सैयदना बिलाल हबशी एक कोने में पड़े हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। तब उमय्या बिन खलब आगे बढ़ा है, कहा बिलाल तुम वही बोलेगा जिसकी इजाजत मैं दूंगा। बिलाल तुम एक खुदा की बोली बोलना छोड़ दो, मेरे माबूदों को माबूद मानना शुरू कर दो। तब सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने कहा था, जब तक मैंने मोहम्मद अरबी को नहीं देखा था मैं तेरी बोली बोलता था, अब तो मैंने मोहम्मद अरबी को देख लिया है, अब मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा, नबी की बोली बोलूंगा। सैयदना बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगाने लगे। आया करीब उसका मालिक जो था, जिसके गुलाम बिलाल थे, उमय्या बिन खलब करीब आया, कहा बिलाल वक्त है बोली बदल ले, वक्त है कलेमा बदल ले। सैयदना बिलाल हबशी हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं, रूहे ज़ैबाए मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं। उमय्या बिन खलब आगे बढ़ा है, क्या क्या जुल्म नहीं ढाया गया बिलाल पर। कभी रेतीली जमीन पे घसीटे जा रहे थे बिलाल, कभी पुश्त पे जलता हुआ कोयला रखा जा रहा था, कभी पत्थर के शिकार हो रहे थे बिलाल, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे बिलाल पे, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे बिलाल पे। लेकिन बिलाल का हौसला था कि सैयदना बिलाल हबशी जिस्म है कि खून से लहू लहान है, फिर भी अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की
गवाही दे रहे हैं। उमय्या बिन खलफ ने कोड़े से मारना शुरू किया, मारते मारते जब थक चुका तब उमय्या बिन खलफ ने कहा था बिलाल अब भी वक्त है बोली बदल ले, अब भी वक्त है कलेमा बदल ले। तब सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने कहा था ए उमय्या बिन खलफ जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है, अब जब भी जुबान खोलूंगा एक खुदा की बोली बोलूंगा। आप हजरात मेरी बात समझ रहे हैं? यही बातें अगर मैं यूपी में किया होता तो लोग वेलकम करते, लेकिन शायद आप लोग कुछ कम समझ रहे हैं, फिर भी मैं आसान करके बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनिए। सुभान अल्लाह, सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह। इस साले सवाब की मजलिस में आप बैठे हैं ना, यहाँ बैठकर वही काम कीजिए जिसमें सवाब होता हो। सुभान अल्लाह कहने में सवाब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहने में सवाब है ना। और अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि जब कोई सवाब का काम करता है ना, कोई सवाब का काम करता है ना, तो उसके सवाब में कमी किए बगैर अल्लाह उस मरहूम तक भी उसका सवाब पहुंचा देता है जिन तक बंदे पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ सवाब का काम बैठकर करते रहें और गुलाम की हैसियत से बैठे, मुस्तफ़ा करीम के गुलाम की हैसियत से बैठे, मस्ताने की हैसियत से बैठे। और हमने बंगाल वालों को देखा है हजरत, चाहे इनकी जुबान जो हो लेकिन दुरूद पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है। ये हकीकत है ना, दुरूद पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है। ये जब दुरूद पढ़ते हैं तो झूम झूम कर पढ़ते हैं। वो देखने वाले चाहे जिस खित्ते से ताल्लुक रखता हो उस अंदाज को देखकर कहता है जब 1400 साल के बाद दीवानगी का ये आलम है तो 1400 साल पहले मुस्तफा के दीवाने कैसे रहे हो। अल्लाह अकबर, ये दीवानगी होती है। इस तरह से दीवानगी के आलम में ये दुरूद पढ़ा करते। याद रखिए, दुरूद पढ़ा भी कीजिए। दुरूद की फजीलत में बयान कर दूं, अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने से पहले बयान कर दूं, एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। देखिए दुरूद की फजीलत क्या है। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद पढ़ने वाले मोमिन की सांसों से अल्लाह एक सफेद बादल पैदा फरमा देता है। फिर उस बादल को बहरे रहमत से इस्तेफादा करने का हुक्म दिया जाता है। जब वो बादल बहरे रहमत से इस्तेफादा कर लेता है तो अल्लाह उस बादल को बरसने का हुक्म देता है। जब वो बादल बरसता है ना, उसके कतरात जमीन पे पड़ते हैं तो अल्लाह उससे सोना पैदा फरमाता है। और जब उसके कतरात पहाड़ के चोटियों पे पड़ते हैं अल्लाह उससे चांदी पैदा फरमाता है। और जब उसके कतरात किसी काफिर पे पड़ते हैं अल्लाह उसे ईमान की दौलत से नवाज देता है। अल्लाह उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमाता है। हे मालदा के गिरदो नवाह के मुसलमान, मोहल्ले का नाम क्या है? अच्छा, सत्तारी के मुसलमानों, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको फिक्र दी है। आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया की खाक छान लीजिए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए। हर इंसान के तमन्ना को जानने की कोशिश कीजिए, हर इंसान की ख्वाहिश को जानने की कोशिश कीजिए। इंसान चाहे बुद्धिस्ट हो, इंसान चाहे यहूदी हो, इंसान चाहे नसरानी हो, इंसान चाहे मुक़ल्लिद हो, इंसान चाहे गैर मुक़ल्लिद हो, इंसान चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हर इंसान की एक चाहत होती है, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। क्या चाहत होती है, क्या ख्वाहिश होती है? यही चाहत होती है कि मेरा मजहब का झंडा सबसे ऊंचा झंडा हो, मेरा मजहब का परचम सबसे ऊंचा परचम हो, मेरा मजहब का अलम सबसे ऊंचा अलम हो। इसीलिए आप अपने माथों के निगाहों से देखते होंगे लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए, लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए, लोग अपने अपने मजहब की तरवीज और इरशाद के लिए, कभी लोग मैदान में आते हैं, कभी लोग तलवार लेके आते हैं, कभी लोग तीर लेके आते हैं, कभी असलहा के साथ आते हैं, कभी लोग मैदान में जंग कायम करते हैं, कभी लोग बाजू कटाते हैं, कभी लोग पैर हाथ कटाते हैं, कभी लोग गर्दन कटाते हैं। लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलामों, अगर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा
اونچا دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسلحہ لے کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میدان جنگ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھنا چاہتے ہو، تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی پر درود پڑھتا جا، اسلام پھیلتا جائے گا، اسلام مسکراتا جائے گا۔ اس لیے محبت کے ساتھ جب کوئی درود پڑھتا ہے نا تو اس کی سانسوں میں اللہ اس طرح سے رس گھول دیتا ہے کہ اس کی سانس ضائع نہ جاتی ہے، اسی سانس سے اللہ بادل پیدا فرماتا، اس سے بادل جب برستا ہے تو اللہ اسلام کی ترویج و اشاعت فرماتا ہے۔ یہ دیوانوں کی مجلس ہے، یہ مستانوں کی مجلس ہے، اصالِ ثواب کے غرض سے سجایا گیا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مر جانے کے بعد، کسی کا انتقال ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثواب کا کام کر کے ایصال کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ثواب ہم لوگ پہنچاتے، یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کر لیے، قرآن خوانی کر لیے، میلاد کی مجلس سجا لیے، علماء کو بلا لیے، کار خیر کر کے وہ ثواب مرحوم یا مرحومہ تک پہنچاتے ہیں، کیا یہ ثواب پہنچتا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی بھی ثواب نہیں پہنچتا۔ کچھ لوگ یہی نہ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا، سب کچھ منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی ثواب کا کام کر کے ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب نہیں پہنچتا۔ اب میں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، ان کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ مر جانے کے بعد اب کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ثواب پہنچتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ذہن کو حاضر کیجئے۔ اگر مر جانے کے بعد کار خیر کا ثواب نہیں پہنچتا، ان سے آپ مطالبہ کیجئے، ان سے آپ سوال کیجئے۔ اگر مر جانے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا ہے، اچھا کام کرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا ہے، آپ کی بستی ہو یا بغل والی بستی ہو، اگر مسلمان وہاں رہتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کرنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی زندے کے لیے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ بولیے نا، کسی زندے کے لیے، زندہ کے لیے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ نہیں، زندوں کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، مردوں کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر مر جانے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا تو مرنے کے بعد ہی جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ثواب نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ کا سسٹم ہی نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد جنازہ پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اب ذرا توجہ کو قریب کیجئے، آقا کونین کی بارگاہ میں ایک بندہ خدا آتے، کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کون سا کام کروں کہ میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام کیا میں صدقہ کروں گا تو میری ماں کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟ توجہ سے سنیے، کیا میں صدقہ کروں تو میری ماں کو اس سے فائدہ پہنچے گا؟ آقا کونین مسکراتے اور کہتے ہیں بندہ خدا جا تو صدقہ کر، اللہ اس کا ثواب تجھے بھی دے گا، اللہ اس کا ثواب تیری ماں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کار خیر کر کے ثواب ایصال کرنا یہ کسی دنیا دار کا طریقہ نہیں، یہ تو میرے احمد مختار کا طریقہ ہے، یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے۔ آقا کونین علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے جب کوئی مرحومین ہو ان کے نام ایصال کیا کریں ثواب کا کام کر کے، اور جب قبرستان کے جانب سے آپ کا گزر ہو تو اہل قبر کو دیکھ کر سلام کیا کریں۔ کیا کریں؟ بولیے نا، کیا کریں؟ سلام کریں۔ سلام کا ثواب اللہ آپ کو بھی دیتا ہے اور جتنے مرحومین ہیں اللہ اسے بھی اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں کتنی کشش ہے کہ سلام آپ کرو گے، اس میں ادائے مصطفیٰ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم قبرستان کے جانب سے گزرا کرتے تو میرے آقا
آقا اہل قبر کو سلام کیا کرتے. لیکن آج مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے, اتنا مصروف رہتے ہیں, اتنا بیزی رہتے ہیں, فرصت ہی نہیں ملتی کہ قبر کے جانب سے ہم گزر جائیں اور اہل قبر کو سلام کریں. اللہ کا فرمان ہے نا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی نا, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. یعنی مسلمان ہو ہی کر مرنا. مسلمان ہو کر مرنے کا کیا مطلب؟ ایمان والا ہو کر مرنا, کفر کے حالت میں نہ مرنا. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کفر کے حالت میں تیری موت ہو. ایمان والا ہو کر مرنا. ایمان والا ہو کر کون مرتا ہے؟ جو مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتا ہے, جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے اصول کو اپناتا ہے, جو مصطفیٰ کے ضابطے کو اپناتا ہے, جو مصطفیٰ کے قانون کو اپناتا ہے, جو نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, وقتوں پر جا کے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے, مسجد کو آباد بھی کرتا ہے, بڑا ملتا ہے اس کی عزت بھی کرتا ہے, چھوٹا ملتا ہے اس کی عزت بھی کرتا ہے, اس کے سر پہ دست شفقت بھی رکھتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کے حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ مسلمان دنیاوی کام میں اتنا الجھ گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے, اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. آج مسلمان یہ تک نہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے. اس لیے اے مسلمانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, تم چاہو مصطفیٰ کی شریعت سے الگ ہو کر جتنی بھی کوششیں کر لو, کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ نے تمام کامیابی کی چابیاں مصطفیٰ کے قانون میں رکھ دی ہے, مصطفیٰ کے ضابطے میں رکھ دی. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو جاؤ تو مسلمان ہو کر مرو. مسلمان ہو کر اس صورت میں مرو گے جب مصطفیٰ کے قانون کو اپناؤ گے, مصطفیٰ کے قانون کو اپناؤ گے. مصطفیٰ وقت ہے کہ ختم؟ کیا میں اور کچھ دیر تک بولوں؟ ایسے نہیں, رنگ دیجئے, مزاج سے سنیے, کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. قبرستان کے جانب جب جائیں نا تو اہل قبر کو جا کے کیا کریں؟ سلام کریں. کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور سلام کے بعد اگر اللہ توفیق دے کچھ آیتیں یاد ہو تو کچھ آیتوں کی تلاوت کر کے تماموں کے نام ایصال ثواب کر دیا کریں, تماموں کے نام ایصال ثواب کر دیا کریں. اور قبروں پہ آپ جایا کریں. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان اگر سائیڈ میں ہے اور محلہ سے کچھ دور ہے تو ایک آدمی تو 2-3 سال تک قبرستان کے جانب نہیں جاتے ہیں. یار قبرستان پہ جایا کرو, قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر اپنے موت کو یاد کیا کرو, اہل قبر کو دیکھ کر اپنے موت کو یاد کیا کرو. اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی درسگاہ قبرستان ہے, جہاں جانے کے بعد وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. یاد رکھنا, جو بندہ اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ دن کے اجالے میں بھی گناہ سے بچتا ہے, رات کی تاریکی میں بھی گناہ سے بچتا ہے. اس لیے اپنی موت کو یاد کیا کرو. قبروں پہ کثرت سے جانے کی اجازت کیوں ہے؟ تاکہ تم قبر پہ جاؤ تو اپنی موت کو یاد کیا کرو. تو پہلے جا کے سلام کرو اور قبر کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر, وہاں بے یاروں مددگار پڑے لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچو کہ یہ دیکھو آج مٹی کے حوالے کر دیے گئے ہیں, کبھی اس کا بھی بچپنا ہوگا, کبھی اس کی بھی جوانی ہوگی, کبھی اسے بھی زمانے کے لوگوں نے سلام ٹھوکا ہوگا, کبھی اس کی بھی عزت ہوئی ہوگی. لیکن دیکھ ذرا کیسے انہیں دنیا کے لوگوں نے مٹی کے حوالے کیا ہوا ہے. دیکھ آج کیسے قبر کے اندر ہے. جب آپ اس جگہ پہ جا کے اپنی زندگی میں احساس لاؤ گے تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم سیدہ عائشہ, یہ کون عائشہ ہے؟ ام المؤمنین ہے, تمام مومنوں کی ماں ہے. سیدہ عائشہ کی موجودگی ہے. آقا کونین فرماتے ہیں, عائشہ بتا تو شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ توجہ سے سنیے, شہیدوں کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے؟ ام المؤمنین کہتی
کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ کے حبیب ہو، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے اے عائشہ یاد رکھنا، جو اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے، بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اس لیے اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ جب موت کو یاد کیجئے گا اپنی زندگی میں، باپ کی عظمت کو آپ سمجھئے گا، ماں کی عظمت کو آپ سمجھئے گا۔ یہ دیکھیں نا والدین کے لیے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ آج ماں کا دل کوئی دکھاتا ہے، کوئی باپ کا دل دکھاتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پیر سے مرید نہ ہونا، توجہ سے سنیے میری آخری باتیں۔ میں یہ نہیں کہتا کسی پیر سے مرید نہ ہونا، آپ صحیح سلسلے سے ہے تو پیر سے بھی مرید ہو جانا، پیر سے بھی مرید ہو جانا، لیکن پیر کے مرید ہونے سے پہلے، کعبۃ اللہ کے طواف کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ حاضری لگانے سے پہلے، مدینہ منورہ کی زیارت سے پہلے، تمام مقدس مقامات پہ حاضری سے پہلے، اگر گھر میں ماں زندہ ہونا تو پہلے ماں کے قدموں کو پیار سے چوم لینا، پہلے ماں کے قدموں کو محبت سے چوم لینا۔ اس لیے اے مسلمانوں کی جنت کعبے کے چہار دیواری کے نیچے اللہ نے نہیں رکھی ہے، مسلمانوں کی جنت اللہ نے مزاروں کی دیواروں کے نیچے نہیں رکھی ہے، مسلمانوں کی جنت اللہ نے کسی پیر کے ہتھیلی کے نیچے نہیں رکھی ہے، اللہ نے مومنین کی جنت ان کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اس لیے ماں زندہ ہو تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا، اور جی ماں زندہ ہو تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا۔ اور دیکھیے نا ماں سے محبت کا انداز میرے مصطفیٰ کیسے دیتے ہیں۔ میری آخری بات سننا چاہیں گے؟ اٹھا کر یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر لاگ کے، ایسے نہیں زور سے یا رسول اللہ۔ دیکھیے نا مزاج کیسے دیتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم، اللہ کے حبیب مزاج کیسے دیتے ہیں ماں سے محبت کا۔ آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم اوائل اسلام جب مکمل طور سے اسلام پھیلا نہیں تھا، مکمل طور سے جب گھر گھر تک اسلام پہنچا نہیں تھا، گھر گھر تک جب مکمل طور سے، بھائی صاحب ادھر دیکھیے میری جانب دیکھیے، کون کیا کر رہا وہ مت دیکھیے، ادھر دیکھیے۔ جب مکمل طور سے اسلام پھیلا نہیں تھا، اوائل اسلام ہے، لوگوں کی سخت ضرورت پڑتی تھی، جب کوئی اسلام کے خلاف انگلی اٹھاتا نا تو مصطفیٰ کریم ایک منادی کو بھیج دیتے، جا کے ندا دے دے، مدینے کی گلیوں میں جا کے ندا دے دیتے، منادی کہتے چلو خاتم النبیین بلا رہے ہیں، چلو رحمت للعالمین بلا رہے ہیں، چلو اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی منادی ندا دیتا نا، سارے لوگ اپنی دکانوں کو کھلا چھوڑ کر، دکانوں کے دروازوں کو کھلے چھوڑ کر، اپنے گھروں کو کھلے چھوڑ کر مصطفیٰ کے آنگن میں آ جاتے، مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے حاضری دے دیتے، اور محبت سے وہ صحابہ کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، کیا آپ نے بلایا ہے؟ نبی فرماتے ہاں میں نے بلایا ہے۔ آقا کونین سے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے کیوں بلایا ہے؟ کہا اسلام کے لیے تمہیں کام آنا ہے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام اسلام کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں، اسلام کے لیے ہم اپنا خون دینے کو تیار ہیں، اسلام کے لیے ہم گردن دینے کو تیار ہیں۔ صحابہ سے تڑپ کر صحابہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے اے میرے صحابیوں، ہاں جانتا ہوں کہ اسلام کے لیے تم اپنا خون دو گے، اسلام کے لیے تم اپنی جان دو گے،